بچے کی شادی ہوئی ہے، فلاں کی نہیں ہوئی، فلاں کے پاس اولاد ہے، فلاں کے پاس نہیں ہے، فلاں کا مکان بنایا ہے، فلاں کا نہیں بنایا۔ ابھی تو بڑے دل کے ارمان تھے میرے اس دنیا میں دیکھنے کے لیے، اتنا جلدی فرشتہ آ بھی گیا ہے۔ ادھر حساب لگائیں تو 60 سال گزر چکے ہیں، 70 سال گزر چکے ہیں، 80-90 سال گزر چکے ہیں۔ 80 سال کے بعد آیا ہے ملک الموت، اور بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی میرے سارے معاملات تو باقی پڑے ہیں، یہ آ بھی گیا ہے۔ لیکن جب وہ آ جائے گا تو اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر اس کا مقررہ وقت ہے، وہ وقت مقرر پر آ جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس وقت اللہ تعالی تیرے ارمان دیکھے گا، تیرے معاملات دیکھے گا، جائیداد کے لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے، یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ مقررہ وقت پر جب فرشتہ آ جائے گا تو وہی تیری اس دنیاوی زندگی کی آخری ساعتیں ہوں گی۔ اسی لیے انسان جس حال میں ہو، جس عمر میں ہو، وہی یہی سمجھے وہ کہ یہ میرا آخری وقت ہے۔ ہم یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تو یار میری جوانی ہے، ابھی تو میری 20 سال عمر ہے، ابھی تو میری شادی ہوگی۔ جن کو ملک الموت نے اپنی موت کی گودوں سے اٹھا لیا، ان کی شادیاں کہاں گئی؟ جو ابھی 5-5 سال کے، 6-6 سال کے اس دنیا سے چل بسے، ان کے معاملات کہاں گئے؟ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں چند سانس لیے، 2-4 سانس لیے، تو ملک الموت ان کے سر پہ آ گیا، ان کا وقت پورا ہو گیا، ان کی دنیا کی زندگی کے ارمان سارے کہاں گئے؟ ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم نے کتنا وقت عیش کر لی، عیاشیاں کر لی، کتنا وقت ہم نے گزار لیا۔ یہ ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی مہلت دے کے رکھی، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، اور طرح طرح کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی۔ ہر لحاظ سے اس نے ہمیں پرکھا، اس نے دیکھا، بھوک دے کے دیکھا، پیاس دے کے دیکھا کہ یہ میری طرف آتا ہے یا نہیں آتا، شکر گزار بندہ بنتا ہے یا نہیں۔ اگر بھوکا تھا تو اپنے رب سے شکوے کرتا رہا، بجائے شکر گزاری کرنے کے، بجائے اس کی عبادت کرنے کے، شکوے کرتا رہا۔ تو مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی، مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا؟ اولاد نہیں ہے تو شکوے کرنے شروع کر دیے، مال نہیں ہے تو شکوے کرنے شروع کر دیے۔ اگر اللہ نے دنیا کا مال زیادہ دے دیا تو پھر بھی غافل، وہ زیادہ دے کے بھی آزماتا ہے، نہ دے کے بھی آزماتا ہے، ہر لحاظ سے آزماتا ہے۔ یہ انسان کے لیے آزمائش ہے۔ قرآن کریم ہم نے پڑھا نہیں، قرآن کریم ہم نے سنا نہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، جو اصل مقصودی بات ہے اس کو پہلے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔
آگے آزمائش کے طریقے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم بندوں کو خوف دے کے آزماتے ہیں، ڈر کے ذریعے آزماتے ہیں، بھوک کے ذریعے آزماتے ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ دنیا کا مال و دولت نہ دے کے تھوڑا دے کے آزماتے ہیں، اور موت کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اہل ایمان صبر اور صلاۃ کے ساتھ مدد حاصل کرو، یعنی صبر کرو۔ اور درمیان میں آزمائش کے متعلق ارشاد فرما کے پھر فرمایا وبشر الصابرین، جو ان سارے معاملات کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کے شکر گزار بندے بن کے رہے، صبر کرتے رہے، اور اللہ تعالی کے ساتھ کوئی گلہ شکوہ نہ کیا اور غفلت سے کام نہ لیا، صبر، استقامت اور اس کی عبادت پر پابند رہے۔ آگے رب ذوالجلال نے نتیجے کے طور پر ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، سن لو پھر کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے ہی خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے ہی آسانیاں ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، انہیں جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، بس ان کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، ایک ہی ان کا نظریہ ہوتا ہے، ایک ہی ان کی آواز ہوتی ہے، انا للہ، ہم اللہ کے لیے، وانا الیہ راجعون، اسی کی طرف ہم نے جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، آگے دیکھو پھر اللہ تعالیٰ کی عنایات، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے صلوات ہے۔ صلات کی جمع ہے صلوات، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے معنی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے معنی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے معنی میں ہے۔ صلات کا معنی نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے، صلات کا معنی درود شریف بھی ہے، اور یہ صلات دیکھو ظاہراً اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی عنایت کے اعتبار سے، بلندی درجات کے اعتبار سے، رحمت کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، شان و شوکت کے لحاظ سے اپنے محبوب کے لیے بھی یہی ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض گزار ہوئے دربار رسالت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کا تو مقام ہی کیا ہے، آپ کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی نوازشیں، عنایتیں، بلندیاں، اور یہ صلوات۔ یا رسول اللہ، آپ کے غلام، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے پاس بیٹھنے والے، آپ سے فیوز و برکات حاصل کرنے والے، ان کے لیے کیا عنایات ہوگی؟ آیت نازل ہو گئی، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اے میرے محبوب کے غلاموں، فکر نہ کرو محبوب کی غلامی کا صدقہ، وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، تمہارے لیے بھی اللہ کی طرف سے اور اللہ کے فرشتوں کی طرف سے یہ ہدایات اللہ کتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اس نے ہمیں اپنا محبوب پیغمبر حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیا، ہمیں اس محبوب کا امتی بنا دیا جس محبوب جیسا کائنات کے اندر اس نے کوئی بنایا ہی نہیں ہے۔ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم کی شان والے، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع اللغم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه کی شان والے، وقاب قوسین مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ۔ اللہ تو وہ ہے کہ جس نے تم پر اتنا کرم کیا کہ نور من نور اللہ کی شان والا محبوب تمہیں عطا فرما وہ اتنا کرم نواز ہے، وہ اتنا مہربان ہے، وہ اتنا رؤوف ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے ہمارے لیے کہ اس نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا جس کی عظمت و شان وہ خود بلند فرماتا ہے اور بیان فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا ہے جس کے قصیدے وہ خود ان الفاظ میں پڑھتا ہے اور اس نے قرآن بنا دیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور اس عظمت و شان کا مالک اس نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت
وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، جس کی بارگاہ عالیہ کا تقدس اس طرح ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ وہ تو اتنا کرم نواز ہے، اتنا مہربان ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے کہ اس نے کرم فرمایا، ہمیں اتنی عظمتوں اور شانوں والا محبوب عطا فرمایا ہے اور ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہمیں ان کا امتی بنا دیا، یہ شرف عظیم عطا فرمایا۔ اور ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ ہم کسی حال میں بھی اللہ کی ذات پر راضی نہیں ہے اور اس کے شکر گزار بندے نہیں بنتے۔ یہ اس کا تھوڑا کرم ہے، یہ اس کی تھوڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان عطا فرمایا اور پھر اپنا قرآن عطا فرمایا اور پھر اپنا محبوب محمد مصطفیٰ صاحب قرآن عطا فرمایا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، حق تقاتہ، جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرو۔ آج ہمارا اللہ سے ڈرنا وہ بھی ان کا جو ڈرنے کے دعوے دار ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم اسی کی تو مانتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اس کا خوف ہمارے دلوں میں، زبانی کلامی ڈرنے والے، ایک بھی کام اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں، معاشرتی لحاظ سے، حقوق العباد کے حوالے سے، کسی لحاظ سے بھی، حقوق اللہ کے لحاظ سے، حقوق العباد کے لحاظ سے، کسی لحاظ سے بھی ایک کام بھی ہمارا ایسا نہیں ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق۔ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، سارے کم ہم اللہ کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ایسا ڈرنا نہیں ہے، ایسا اسلام نہیں ہے، اور ایسا ایماندار ہونے کا دعویٰ یہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا جس طرح صحیح معنوں میں مسلمانوں کی شان ہوتی ہے اور اہل ایمان کی شان ہوتی ہے، اور جو مسلم اور مومن کے صحیح تقاضے ہیں اسلام اور ایمان کے، وہ تقاضے پورے کرو گے، اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے، تو پھر تمہارا یہ دعویٰ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، تو پھر اس کے مصداق بنو گے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک صحیح مومن اور مسلم بن کے رہو۔ ہم یہ کہتے ہیں نہیں ابھی کافی زندگی پڑی ہے، معاملات سمیٹ لیں پھر آئیں گے مسجد کی طرف، معاملات سمیٹ لیں پھر آئیں گے مسجد کی طرف۔ اور وہ لوگ جنہوں نے پھر اپنا ارادہ پورا کیا، معاملات سمیٹ کے آ گئے مسجد کی طرف، ان کا آنا پھر مسجد میں ایسا ثابت ہوا کہ اگر وہ نہ آتے تو بہتر تھے، اگر وہ مسجد میں نہ آتے تو بہتر تھے۔ مساجد میں آ کے اللہ کی مساجد میں آ کے، وہ مساجد کہ جن کے متعلق رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے،
تو ہم نے مساجد کو اکھاڑے بنا لیے. ہرگز مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے کہ مسجد میں آ کے بغض و عناد پھیلایا جائے، ایک دوسرے کو تکلیف دی جائے، گلہ گزاری کی جائے، شکوے کیے جائیں. یہ جتنے معاملات ہیں یہ تو ختم کرنے کے لیے ہے مسجد. مساجد کے اندر آ کے تو بندہ بنتا ہے، اللہ کی یاد میں مصروف ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. جا کے مسجد میں آ کے بندہ یہ سارے کے سارے گناہ اپنے اوپر لے لے. گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ جو مجھ سے پہلے گناہ ہو چکے ہیں معاف فرما، آئندہ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا، اور یہ جو تیرے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں یا اللہ اس وعدے پہ مجھے پورا رکھنا، پکا رکھنا، مستقیم رکھنا اور میری مدد فرمانا. اور جب دل سے بندہ پکا وعدہ کر لے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے. رب ذوالجلال نے بار بار انسان کو جھنجھوڑا ہے کہ اے انسان آ جا واپس، آ جا میری طرف، آ جا میری طرف. اور جو اللہ کی طرف آ گئے ان کی بڑی عظمت ہے، ان کی بڑی شان ہے، ان کے لیے بڑی نوازشات ہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. فرمایا ان المسلمین والمسلمات، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان المسلمین والمسلمات جو سچے مسلمان ہو گئے، والمؤمنین والمؤمنات جو سچے مومن ہو گئے، والقانتین والقانتات جو سچے اللہ والے ہو گئے، جو سچے اللہ اللہ کرنے والے، جن کے دل پاک اور صاف ہو گئے، خشوع اور خضوع والے ہو گئے، جن کی نمازیں خشوع اور خضوع والے، جن کے دلوں میں للہیت، ہر فعل کے اندر، ہر نیکی میں، ہر کام میں للہیت اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہو گئی. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات جو سچے ہیں، دل کے بھی سچے، ارادوں کے سچے، اور اپنے اعمال کے سچے، زبان کے سچے، کان اور آنکھ، ہاتھ اور پاؤں کے سچے، والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے، والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات. کتنے درجے پر آ کے اللہ نے آگے روزے داروں کا ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سب سے پہلے تو بندہ جو سچا مسلم بنے اور سچا مومن بنے، اپنے دل سے سچی تصدیق کرے کہ میں مومن ہوں، مسلم ہوں. جو شان مسلم کی ہوتی ہے، جو شان مومن کی ہوتی ہے، یا اللہ مجھے اس شان میں رکھنا. آگے سچے مومن اور سچے مسلم کی یہ علامات اور نشانیاں ہیں، اور اس کے ذمے اسلامی کام اللہ نے عبادت کی صورت میں یہ لگائے ہیں کہ وہ پکا نمازی بھی ہوتا ہے، نماز ایسی پڑھتا ہے جیسا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اے اللہ کے ہاں جھکنے والے، نمازی، نماز پڑھنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اس طرح عبادت کر کہ انک تراہ ہو، کہ تو اسے دیکھ کے اس کی عبادت کر رہا ہے. قیام کر رہا ہے تو اسے دیکھ کے کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے اس کے آگے جھک رہا ہے تو اسے دیکھ کے جھک رہا ہے، سجدے میں جھک رہا ہے، سجدے میں پڑا ہے تو اسے دیکھ کے
اگر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک تیری زبان پر ہے تو تیری آنکھوں کے سامنے اس کی تجلیات ہونی چاہیے، گویا کہ تو اسے دیکھ کے اس کی عظمت بیان کر رہا ہے، اسے دیکھ کے اس کی صفات بیان کر رہا ہے۔ اگر تو پڑھ رہا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ساری ہر قسم کی عبادات اے اللہ تیرے لیے ہے، جب اے اللہ کہہ کے اپنے رب کو پکار رہا ہے تو تیرا رب تیری آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اہل سنت۔ اور جب تو اپنے نبی پر درود پڑھ رہا ہے تو یہ سمجھ کہ میرا نبی میرے سامنے تشریف فرما ہے، اپنے نبی کے نظارے بھی کر رہا ہوں اور اپنے نبی پر درود بھی پڑھ رہا ہوں۔ تو ایسی عبادت ہونی چاہیے، ایسی عبادت ہونی چاہیے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ایک بندہ مسجد میں آئے، اللہ کے آگے جھکے بھی، نماز بھی پڑھے تو پھر بھی نہ وہ شکوے شکایات اس کے ختم ہو، نہ اس سے حسد کی بیماری نکلے، اور نہ ہی وہ سود چھوڑے، نہ ہی وہ جھوٹ چھوڑے، نہ ہی وہ کسی کو تکلیف دینا چھوڑے، ہر شیطانی برا کام بھی کرے اور اللہ کے گھر میں بھی آئے، سر بسجود بھی ہو، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھ کے جب وہ سارے شیطانی کام بھی کر رہا ہے تو پھر اس کی وہ نماز نہیں ہے جس نماز کے بارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ ارے نماز تو تمہیں ہر برے کام سے منع کرتی ہے، روکتی ہے۔ جب تو پکا نمازی بن جاتا ہے، نماز میں یہ خاصیت ہے کہ پھر کسی برے کام کو وہ تیرے قریب نہیں آنے دیتی اور تجھے کسی برے کام کے قریب نہیں جانے دیتی۔ تو جب نماز پڑھ کے بھی تو ایسے کا ایسا ہی ہے تو پتہ چلتا ہے جو نماز اللہ کی پڑھنی ہے حقیقتاً وہ تو نے پڑھی ہی نہیں ہے۔ قد افلح المومنون، قرآن بار بار ارشاد فرما رہا ہے قد افلح المومنون، اے کائنات والو جو ایمان والے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ جو ایمان والے ہیں، یہ شروع میں نہیں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے، ہدایت پر یہ لوگ ہیں۔ اگر ہم یہ اقرار کر کے بھی کامیابی پر نہیں ہے تو پھر پتہ چلتا ہے ہمارا صرف یہ زبانی اقرار ہے، دل سے ہم نے تصدیق ہی نہیں کی، نہ وہ نماز پڑھی ہے، نہ اس طرح اپنے رب کو مانا ہے، ایمان بالغیب نہیں رکھا، نہ ہمارا ایمان قرآن پر ہے۔ اگر قرآن پر ایمان ہوتا تو ہم قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ہماری زندگی کا ہر فعل ہر عمل قرآن کے مطابق ہوتا، ہم قرآن سے پوچھ کے ہر کام کرتے ہیں، ہم سانس بھی لیتے تو قرآن سے پوچھ کے لیتے ہیں، ہم نظر اٹھاتے تو قرآن کے مطابق قرآن سے پوچھ کے، ہم کان سے سنتے تو قرآن سے پوچھ کے، ہاتھ بڑھاتے تو قرآن سے پوچھ کے، قدم بڑھاتے تو قرآن سے پوچھ کے، ہمارا ارادہ، ہمارے تصورات، ہماری تصدیقات، ہمارا ہر فعل قرآن کے مطابق ہوتا، کیونکہ قرآن اللہ نے دیا ہی اس لیے ہے
کہ اس دنیا کی زندگی کو بندہ اس کے مطابق گزار کے کامل اور اکمل کر کے نور علی نور بن کے اللہ کے پاس پہنچ جائے۔ غلاف میں لپیٹ کے الماری میں رکھنے کے لیے یہ قرآن نہیں دیا اللہ نے، اس لیے نہیں دیا۔ یہ خاصیت ہے اس میں کہ مردے پر بھی پڑھو تو اللہ اس کا بیڑا بھی پار کر دیتا ہے، مگر آج ہم نے صرف یہی سمجھ رکھا ہے کوئی مر گیا ہے تو قاری صاحب کو بلا لو، طلباء کو بلا لو، گھر میں سال بعد طلباء کو بلا لو، سورہ یاسین پڑھا لو، سورہ ملک پڑھا لو، بس اس کے بعد لپیٹو غلاف کے اندر تو اس کو رکھ دو۔ یہ مقصد تو نہیں تھا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اس کی تلاوت رسول اللہ نے فرمائی اور اللہ نے حکم فرمایا کہ محبوب تلاوت کرو۔ تلاوت کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا فقط کہ مردوں پر کرو، یہ گھر میں سورہ یاسین پڑھا لو نا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ محبوب تلاوت کرو تاکہ ان کی زندگی بدل جائے اور یہ اس طرح پاک اور صاف ہو جائے کہ اللہ کے فرشتے بھی ان کی طہارت پر رشک کرے اور قیامت والے دن رسول اللہ کے سائے تلے یہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ مقصد اس قرآن کا۔ قرآن کو ہم نے کبھی قریب نہیں آنے دیا۔ ہم نے کسی دوست کے ساتھ مسجد کے اندر بات کرنی ہو نا تو وہ دل کی غلاظت نکالنی تو ہم اٹھ جاتے ہیں، یار یہ ہمارا بڑا تقوی ہے اعلیٰ درجے کا، اعلیٰ درجے کا ہمارا تقوی یہ یار میں گل اور کرنی ہے، چل آپ مسیتوں باہر چلیے، گل کرنی ہے کہاں مسیتوں باہر چلیے۔ مقصد یہ ہوتا ہے میں نے کوئی جھوٹ بولنا ہے، میں نے کوئی گلا کرنا ہے، میں نے کسی کے خلاف کوئی سازش کرنی ہے تو مسجد اللہ کا گھر ہے، چلو یار باہر نکل کے کر دیں، یہ سب تو بڑا ساڈا تقوی ہے۔ بات کی سمجھ نہیں آئی؟ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے نا جی میں بڑا بڑا متقی ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اس نے جب کوئی خرافات کرنی ہوتی ہے او یار نہیں وہ پھر مسجد ہے، یہ ہوتا ہے ہمارا بھائی اٹھ جا۔ اللہ معاف فرما یا اللہ، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، اس کا صدقہ یا اللہ ہماری نیت پاک فرما دے، یا اللہ ہمیں پکا سچا مومن بنا دے، پکا سچا مسلمان بنا دے یا رب العالمین، پکا سچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنا دے، پکا سچا اپنا بندہ بنا دے مولا۔ یہ دگلی پالیسی یا اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے۔ یہ تو ہم نے تیرا قرآن پڑھا ہے، یہ تو منافقانہ چال ہے یا اللہ۔ دگلی پالیسی یا اللہ ہمارے اندر سے نکال دے یا اللہ۔ ہم نے تیرے ساتھ بھی منافقانہ چال چل رہے ہیں اور تیری مخلوق کے ساتھ بھی منافقانہ چال چل رہے ہیں یا اللہ۔ ہمیں خالص بندہ بنا، تیرے ساتھ جو ہمارے معاملات ہوں وہ بھی پرخلوص ہو، منافقوں والے نہیں، مسلمانوں والے ہوں، مومنوں والے ہوں، اور جو تیری مخلوق کے ساتھ معاملات ہوں وہ بھی منافقوں والے نہیں یا اللہ مسلمانوں والے ہوں۔ اسی دعا پہ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، کل انشاءاللہ العزیز نماز عید الفطر 7:30 بجے ادا کی جائے۔ جن دوستوں نے نماز عید الفطر کے موقع پر بھی اللہ رسول کی باتیں سننی ہے وہ کم از کم 1.25 گھنٹہ پہلے تشریف لے آئیں۔